دیکھیں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں کو ایجوکیشن ہے، جس میں پارٹیز ہیں، جس میں پرو نائٹس ہیں، جس میں مشاعرے ہیں، جس میں ایجوکیشنل ٹرپس کے نام پر ہینگ آؤٹس ہیں، یہ سب کب سے تعلیم کا حصہ بن گئے؟ جس علم کی اسلام میں اتنی فضیلت بیان کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کے راستے پر نکل پڑتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور فرشتے خوشی سے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور جامع ترمذی کی حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کے لیے آسمان میں فرشتے اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں اور بلوں میں چونٹیاں بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سبحان تو علم کی فضیلت اتنی زیادہ بیان کی گئی ہے اسلام میں، لیکن آج ہمارے تعلیمی اداروں میں اس علم کی بنیاد پر جہنم کے راستے کی طرف بچوں کو لگایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے اساتذہ جنہوں نے اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی، نوجوان نسل کی تربیت کرنی تھی، آج وہی بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، انفیکٹ خود انوالو ہے حرام ریلیشنز میں۔ بالکل جن اساتذہ نے اسٹوڈنٹس کو سیکیور کرنا تھا، آج اسٹوڈنٹس ان ٹیچر سے انسیکیور فیل کرتے ہیں خود کو۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ایک نیو پرسن کالج یا یونیورسٹی میں جاتا ہے تو اس پر ہر طرف سے اٹیک ہوتا ہے، لٹرلی ہر طرف سے، اور 99% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ حرام ریلیشن میں انوالو ہوگا، وہ بے حیائی میں انوالو ہوگا، وہ حرام ریلیشن سے بچ نہیں سکے گا جسٹ بیکاز آف دا انوائرمنٹ۔ بالکل آج کے دور میں یہ کول ہے، جب ایک پلے بوائے اتنا اٹریکٹیو ہوگا تو ایک عام سا لڑکا نیچرلی وہی بننا چاہے گا۔ جب 99 لڑکے لڑکیاں ڈیٹ کر رہے ہیں تو یقیناً جو ایک بچہ ہے وہ بھی وہی کرے گا۔ بالکل فارغ فی میجورٹی کیا جاتا ہے نا، اور دیکھیں عذاب بھی ہمیشہ میجورٹی پہ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اینڈ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈیزائرز رکھی ہوئی ہیں نامحرم کے لیے، اینڈ جو دنیا کا ایک نظام بھی ہے اس کو نہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ ویسے بھی یہ ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے، جس کے 3-4 BFs یا GFs نہ ہوں اسے کول نہیں سمجھا جاتا، اسے پینڈو، اسے بیکورڈ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ہماری سوسائٹی ایک پارٹ ہی نہیں ہے، اور باقاعدہ اسے ٹانٹ کیا جاتا ہے۔ اینڈ ہر طرف سے پریشر ہوتا ہے، سوشل میڈیا، اسپیشلی سوسائٹی، اسپیشلی فرینڈس، کالج کے، یونیورسٹی کے، اسکولس کے، ایون محلے کے، ہر طرف سے نوجوان کو پریشر ہوتا ہے۔ اینڈ اسپیشلی دا ویسٹرن کلچر ہیئر۔ ویسٹرن کلچر نے تو سارا سسٹم خراب کیا ہوا ہے۔ ہر چیز میں ہم ویسٹ کو فالو کرتے ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے جوتے تک ہم ویسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ویسٹ جو ہے وہ ہماری سائیکالوجی کی پیک پہ اس ٹائم جو ویسٹ کرے گا وہ ٹرینڈ بن جائے گا، اور جو ٹرینڈ بنے گا ہم اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے ٹرینڈ میں آنے کے لیے اس کو فالو کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو اپنی مجبوری بنا لیا ہوا ہے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ اور دیکھیں نا، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنا انسان حرام میں انوالو ہوگا، جتنا وہ اپنے کریکٹر کو لو کرتا جاتا ہے وہ گرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی ڈیزائرز کا، اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ بس جو اس کی ڈیزائرز نے اسے کروانا ہے، جو اس کے نفس نے اسے کروانا ہے، بس اس نے وہی کرنا ہے، حتیٰ کہ اس نے کہنا ہے کہ زہر کھاؤ تو آپ نے زہر کھا لینا۔ اینڈ یہ ڈیزائر اسے کہیں نہیں چھوڑتی، اسے رسوا کر دیتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس پچھتاوا کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ اور ایٹ دا اینڈ سوسائڈ اٹیمپٹ کے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور آپ نے بالکل یہ صحیح کہا ہے کہ یہ انسان کو لمٹ لیس کر دیتا ہے۔ پہلے انسان چھوٹے گناہ کرتا ہے اور پھر بڑے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ ایک گناہ کئی اور گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ شیطان کی اسٹریٹجی کو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ وہ پہلے چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے پھر ہمیں بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور یوں انسان گناہوں میں جکڑ کر رہ جاتا ہے اور اس سے علم تک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں واضح طور پر فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ شیطان جو بھی آپ کو چھوٹے سٹیپ سے بڑے گناہوں کی طرف لے کر جا رہا ہے، آپ نے اس کو فالو نہیں کرنا، کیونکہ وہ تو یہی چاہے گا کہ آپ کو برائی میں انوالو کر کے اپنا فالوور بنا لیں۔ اس نے تو اپنے فالوورز کی لسٹ کو مزید بڑھانا ہے، اپنے پلان کو کامیاب کرنا ہے، لیکن ہم نے اس کے پلان کو شکست دینی ہے، ہم نے اس کو ہرانا ہے۔ اس کا تو مشن ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے ذریعے بڑے گناہوں کی طرف لے کر جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ہیلو ہائی سے کب زنا تک پہنچ جاتا ہے، اس سے علم ہی نہیں ہوتا۔ ایگزیکٹلی ہمیں وہ ڈائریکٹ گناہ کی طرف کیوں لے کے جائے گا؟ وہ کبھی بھی آپ کو ڈائریکٹلی گناہ کی طرف مائل نہیں کرے گا، وہ بیوقوف نہیں ہے، واللہ اسے آج بھی اپنا مقصد یاد ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اپنا مقصد بھول گئے ہیں۔
واللہ شیطان بھی ہم پہ ہنستا ہوگا کہ مجھے پھر بھی اپنا مقصد یاد ہے لیکن تم اپنا مقصد بھول گئے ہوئے. بھول ہی گئے ہو کہ دنیا میں کس لیے آئے تھے, کس لیے بھیجے گئے. کیا صرف دنیا میں محبتوں کے لیے آئے تھے تم, یا صرف یہی مقصد ہے تمہارا کہ ایک لڑکا یا ایک لڑکی کو حاصل کرنا ہے جسے تمہیں سو کالڈ اٹریکشن ہو گئی ہوئی ہے. تمہیں اپنا پرپز بھول گیا ہوا. لیکن ہم کیوں بھول گئے ہیں؟ کیونکہ اب ہمیں کول لگنا ہے, کیونکہ اب ہم نے معاشرے کے ساتھ چلنا ہے. دین کیا کہتا ہے, سنت کیا کہتی ہے, ہمیں سے کوئی پرواہ نہیں. قرآن نے کیا بتایا ہوا مقصد, ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیں کیا بتایا, وہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اور واللہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ جو بھی تمہارا مقصد ہو, یاد رکھنا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ تینوں چیزیں اکٹھے بتا دی ہوئی ہیں کہ کامیابی کیا ہے. کامیابی وہی ہے کہ تمہیں آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ بے شک دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں مگر دھوکے کا سامان. تو دیکھ لیں آپ, یہی حقیقت ہے. آپ کچھ بھی کر لیں زندگی میں, ایک نہ ایک دن آپ نے دنیا سے چلے جانا. کہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر ایک چیز قرآن پاک میں بتائی ہوئی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً سَاءَ سَبِيلًا, کہ بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا ہوا ہے کہ یہ تمہارے لیے الارمنگ سچویشن ہے, تم نے اس کے راستے سے بھی بچنا ہے. اور اس سے در حقیقت کوئی فائدہ نہیں ہے, صرف نقصان ہے اور بے سکونی ہے. آپ بے سکونی کی حالت میں سکون کی تلاش میں نکلیں گے اور آپ در در کی ٹھوکریں کھائیں گے. آپ سلیپنگ پلز لیں گے, آپ ڈرگ ایڈکٹس بن جائیں گے اور اس طرح آپ اپنی زندگی کو مزید مشکل میں ڈال دیں. اور یہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے. واللہ شاید آپ کو ٹیمپرری کالز کر کے, ٹیمپرری چیٹس کر کے آپ کو سکون مل جائے, لیکن جو اس کا اینڈ ہے نا وہ بہت بدصورت ہے. پہ انگزائٹی, ڈپریشن, آپ خود کو تنہائی پائیں. اور یہ ان لوگوں کے لیے جن کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہے, جن کو ٹھوکر لگ گئی ہوئی ہے. یہ تو دوسروں کو تو ابھی بھی وہ مست ہیں اپنی لائف میں, اپنے خوابوں کی دنیا میں, ان کو کوئی پرواہ نہیں. اور دیکھیں نا, پھر اس سے رشتے بھی آپ سے دور ہوتے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, جب آپ کو اپنی فکر نہیں ہے, آپ اپنی لائف میں کمفرٹیبل نہیں ہیں, آپ خود سے بیزار ہیں, نہ آپ کو کھانے کی فکر ہے, نہ ذہنی سکون ہے, تو پھر آپ رشتوں کو ٹائم کیسے دیں گے؟ اور جب آپ رشتوں کو ٹائم نہیں دیں گے نا, تو وہ آپ سے آبویسلی دور ہوتے جائیں گے. بالکل. اور جب آپ سے وہ دور ہوتے جائیں گے, آپ کا ہی قصور ہوگا اس میں, کیونکہ اگر آپ ٹائم دیتے تو وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ رہتے, لیکن آپ کے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں تھا. اور پھر جب آپ تنہا ہو گئے تو پھر آپ ان کو قصوروار ٹھہرائیں گے کہ میری تو کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے, کوئی میرا ہے ہی نہیں ہے, میری کسی کو فکر نہیں. جبکہ در حقیقت آپ کا قصور ہوگا کہ آپ نے ان کو ٹائم نہیں دیا. ایگزیکٹلی. جب ہمیں محبتیں نہیں ملتی جن لوگوں سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے گھر والے, ہمارے قریبی, ہمارے دوست, تو ہم اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ہم محبتوں کو باہر ڈھونڈتے ہیں, اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ میرے میں کیا کمی ہے, مجھ سے محبت کوئی کیوں نہیں کر سکتا. اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم حرام کو چوز کرتے ہیں. اور واللہ ایسی دلدل ہے جس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے. اور جب آپ وہ حدیث سنتے ہیں نا, تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر آپ کے پاس کوئی جواز نہیں بچتا حرام ریلیشن کے لیے. اللہ کے نبی نے واضح طور پر حرام ریلیشن کے بارے میں بتا دیا کہ کسی کے سر میں کیل ٹھوک دیا جائے, یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ نامحرم عورت کو ہاتھ لگائے. اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرما دیا. دیکھیں کتنا سخت حکم ہے کہ آپ کے سر میں کیل ٹھوک دی جائے, یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ نامحرم کو ٹچ کریں. اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, آپ ٹچ کر رہے ہیں, آپ ہینڈ شیک کر رہے ہیں, آپ فزیکل ریلیشن میں ہیں, آپ سراسرا دن ان کاموں میں مشغول ہیں. آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرنے کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. آج آپ عاشق رسول کا نعرہ لگائیں تو آپ کو ڈیڑھوں ملیں گے عاشق رسول, لیکن جیسی بات عمل کی آتی ہے نا, تو سارے عاشق رسول آپ کو بیک سائڈ پہ نظر آتے ہیں. تو کیوں ہم نے دین کا مذاق بنا لیا ہوا ہے؟ ہم اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اس کے مانتے نہیں ہیں. اور کچھ لوگ یہی آرگیو کرتے ہیں کہ ہم تو صرف دوست آپس میں, آپ کی چھوٹی سوچ ہے, یو آر بیکورڈ, گیٹ ایجوکیٹڈ. لٹرلی ان سے پوچھے کہ جب آپ کی بہن کی باری آتی ہے, اگر کوئی اس سے دوست بن کر کالز کر رہا ہے, چیٹس کر رہا ہے, جو آپ سب کسی کے ساتھ کر رہے ہیں, تو آپ کی تو اندر سے گھر جاگ اٹھے گی. نہیں, یہ تو پاسبل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نیچر میں ہماری. اور واللہ جس کو نیچر یہ فیل نہیں ہوتی وہ تو دیوس ہے.
اپنی ماں بہنوں کو ویڈنگس پہ فیسٹیولس پہ خود تو کہتے ہو کہ ہم اوپن مائنڈڈ ہیں, وی آر ماڈرن. دس از ناٹ ماڈرنزم, دس از کالڈ امورالٹی. کہ آپ اپنی ماں بہنوں کو فٹ ڈریسز میں شادیوں پہ دا کزن ٹرینڈس گوئنگ آن, کہ لڑکے لڑکیاں کزن ٹرینڈس بنے ہوئے ہیں کہ شادیوں پہ ضرور ناچنا ہے, ضرور ڈانس کرنا ہے ہم نے. سو یہ ہے دا یوز کہ میری بہن کے ساتھ کوئی ڈانس کر رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے, دوست بن کے ٹائم پاس کر رہا ہے. بالکل ایک نیا رشتہ ہم نے خود سے ایجاد کر لیا دین میں اس رشتے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کوئی ایسا رشتہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جس رشتے کو آپ نے دوستی کا نام دیا ہے. نامحرم کے درمیان کوئی دوستی کا ریلیشن نہیں ہے. جس رشتے کی دین میں گنجائش نہیں ہے, آپ اس رشتے کی بنا پر گناہ کرتے جا رہے ہیں. اور واللہ یہ جو حرام ریلیشن ہے یہ دوستی سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر ایٹ دا اینڈ زنا پر ختم ہوتا ہے یا پھر بریک اپس. اور اس میں ایک ایڈیشن میں یہاں کرتی جاؤں کہ ایک نیا آپ کو رشتہ آج کل سوسائٹی میں ملے گا کہ کیا ہم ایک دوسرے کو بہن بھائی بنا سکتے ہیں. دیکھیں جو آپ کی بہن ہے وہ آپ کے گھر میں ہے, جو آپ کا بھائی ہے وہ آپ کے گھر میں ہے. آپ کیوں دین میں ایڈیشنز کرتے جا رہے ہیں؟ جو آپ کے لیے پرفیکٹ آپ کا بھائی تھا وہ اللہ نے بنا دیا, باقی جو ہے وہ آپ کے لیے نامحرم ہے. وہ رشتے پھر آپ خود سے ایجاد نہ کریں. جو رشتے اللہ نے آپ کے لیے چوز کیے ہیں صرف وہی رشتے ہیں آپ کے. ان چیزوں سے باہر نکلیں اور خود کو آئیڈینٹیفائی کریں. بالکل نیا رشتہ نکالی انہوں نے کہ نہیں بس اب کبھی دوست بن کے کبھی بہن بھائی بن کے. ایسی کوئی کمی ہے نا ان کو دوستوں کی اور بہن بھائیوں کی. لائک ان کو جب اپنی بہن کی باری آتی ہے نہ ان کو کوئی دوست چاہیے نہ ان کو کوئی اس کا بھائی چاہیے. سو یہ کلیئر ہے جب بھی دو نامحرم ہوں گے یہ سیف نہیں ہے. بیکاز قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا شَيْطَانٌ. کہ مرد اور عورت اکیلے نہیں ہوتے مگر تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. سو شیطان ان شیطان لکم عدو, بے شک شیطان تمہارا دشمن. اور یہی وہ چیز تھی جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شیطان اپنے کام میں ماہر ہے. وہ جانتا ہے کہ ہماری کمزوریاں کون سی ہیں, وہ جانتا ہے کہ ہماری ڈیزائرز کیسے چینل کیا جائے.